مجھے بتا علی، اب میں کیا کروں؟ حیدر بے بس سے علی سے پوچھ رہا تھا۔ اس وقت علی حیدر کے گھر پر تھا۔ صبر کر لڑکی، ابھی تیرے نکاح کو 24 گھنٹے نہیں گزرے اور تو نے ہار مان لی؟ علی نے چپس کھاتے ہوئے اسے لتاڑا۔ نہیں یار، میں نے ہار نہیں مانی، میں بس پریشان ہو گیا ہوں۔ حریم نے مجھ سے ملنا تو دور، مجھ سے بات تک کرنے کا وعدہ نہیں کی۔ دیکھ، یہ عورتیں نا ٹیڑھی ہٹی کی ہوتی ہیں، انہیں سیدھا کرنا بہت ہی مشکل ہے۔ یہ عورتیں، علی نے کہا، مجھے لیکچر نہیں سننا، مسئلے کا حل بتاؤ، حیدر نے بیزاری سے کہا۔ بڑا ہی کوئی بے صبرا ہے بھائی تو۔ خیر، میں حل کرتا ہوں تیرا مسئلہ، لیکن پہلے تو اپنی بہن کی نند کو بلا۔ کیوں؟ حیدر نے اچھمبے سے پوچھا۔ تجھے اپنا مسئلہ حل کرنا ہے کہ نہیں؟ اچھا، بلاتا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد لاؤنج میں ماریا بھی موجود تھی اور علی حیدر اور اسے کافی سنجیدگی سے کچھ سمجھا رہا تھا جسے وہ دونوں سر ہلاتے ہوئے سن رہے تھے۔ تو پھر تم دونوں تیار ہو؟ علی نے سوالی نظروں سے اسے دیکھا۔ ہاں، میں تو تیار ہوں، حیدر سے پوچھ لو، ماریا نے رضامندی دے دی۔ یار، حریم کیا سوچے گی؟ حنان نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ ٹھیک ہے، پھر تو روتا رہ۔ علی ہاتھ جھاڑتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ اوکے اوکے، میں تیار ہوں، حیدر نے جیسے جلدی میں کہا۔ کیا ہو رہا ہے گائز؟ حنان نے اندر آتے ہوئے پوچھا۔ اسے دیکھ کر ماریا کا چہرہ کھل اٹھا۔ کیسے ہیں حنان صاحب؟ علی نے شرارت سے پوچھا۔ ہاں میں ٹھیک۔ کیسے ہیں آپ حنان؟ ماریا نے بھی تکلفاً پوچھا۔ الحمدللہ، حنان جواب دیتے ہوئے حیدر کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اور دلہے صاحب کیسے مزاج ہیں؟ ٹھیک ہوں، اس نے بیزاری سے کہا تو وہ حیران ہوا۔ کیا ہوا، سب خیریت؟ تو مس ماریا، آپ حنان کی یونیورسٹی میں پڑھتی تھیں؟ علی نے بات بدلنے کی خاطر بلند آواز میں پوچھا۔ میری یونیورسٹی نہیں تھی وہ، میں نے بتایا ہے کہ میں صرف ایک سیمسٹر کے لیے گیا تھا وہاں۔ حنان نے تصحیح کی۔ ملازمہ وہاں چائے رکھ کر جا چکی تھی۔ ٹھیک ہے، ایک سیمسٹر ہی صحیح، لیکن تو وہاں گیا تو تھا نا؟ تو ماریا، آپ یہ بتائیے کہ اس حنان نے وہاں کون کون سے کارنامے انجام دیے تھے؟ علی نے شرارت سے پوچھا۔ حنان نے مسکراتے ہوئے چائے کا کپ منہ سے لگا لیا، جبکہ حیدر بیزار سا یوں ہی بیٹھا رہا۔ یہ بہت ہی بریلینٹ اسٹوڈنٹ تھے، لیکن صرف چند ایک اسٹوڈنٹ کے علاوہ کسی سے بات تک کرنے پسند نہیں کرتے تھے۔ اس نے بتانا شروع کیا، جبکہ حنان مسکراتے ہوئے اسے سن رہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ اس کی خود اعتمادی کو بڑھا دیا تھا۔ مجھ سمیت نہ جانے کتنی ہی لڑکیوں کا حنان پر کرش تھا، لیکن یہ تو کسی کو نظر اٹھا کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ چائے نے حنان کا منہ جلا دیا۔ اسے امید نہیں تھی کہ وہ اتنی سکون سے یہ سب کہہ دے گی۔ تو کیا تمہیں بھی یہ پسند تھا؟ حیدر کو دلچسپی ہوئی، جبکہ حنان خاموشی سے چائے پی رہا تھا۔ مجھے آج بھی پسند ہے، بلکہ میں تو تبھی اسے پرپوز کر دیتی، لیکن تب تک حنان اپنا سیمسٹر مکمل کر کے چلا گیا تھا۔ وہ بے حد بولڈ لڑکی تھی، لیکن حنان کو یہ بولڈنس پسند نہیں تھی۔ اس کی تیوری پر بل پڑے تھے۔ میں چلتا ہوں حیدر، حنان کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ حیدر سمجھ گیا تھا اسے برا لگا ہے۔ ٹھیک ہے، خدا حافظ، حیدر نے کہا۔ حنان ماریا پر ایک نگاہ غلط ڈالے بغیر چلا گیا۔ کیا اسے برا لگا؟ ماریا نے پوچھا۔ یہ پاکستان ہے ماریا، یہاں ان سب باتوں کو اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ حیدر نے اسے سمجھایا۔ پر میں نے تو وہی کہا جو سچ تھا، کیا سچ بولنا بھی غلط ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ حیدر کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن علی نے اس کی بات کاٹتے ہوئے ماریا کو مخاطب کیا۔ کیا تم سچ میں حنان کو پسند کرتی ہو؟ علی نے نیلی آنکھیں چھوٹی کرتے ہوئے پرسوچ نظروں سے اسے دیکھا۔ ہاں، میں سچ میں اسے بے حد پسند کرتی ہوں، ماریا نے کہا۔ فکر مت کرو بہن، میں ہوں نا، میں تمہارے لیے اسے راضی کر کے ہی رہوں گا۔ علی نے اسے تسلی دی تو حیدر نے اپنا سر پیٹ لیا، کیونکہ وہ علی کی آنکھوں میں ناشتی شرارت دیکھ چکا تھا۔ تم واقعی اسے راضی کر لو گے؟ اس نے امید سے پوچھا۔ ہاں بالکل، بس تم حیدر کا مسئلہ حل کر دو، علی نے کہا، جبکہ حیدر یہ سوچ رہا تھا کہ علی کے دماغ میں اب کیا چل رہا ہے۔ حمزہ، وہ اپنے کمرے میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر آفس کا کام کر رہا تھا، جبکہ حریم اس کے کمرے میں آئی۔ کیا ہوا؟ اس نے مصروف سے انداز میں پوچھا۔ چائے؟ اس نے چائے کا کپ اسے دیا۔ اس نے کپ لے کر ٹیبل پر رکھ دیا۔ حمزہ، تم مجھ سے ناراض ہو نا؟ حریم نے پوچھا۔ نہیں، اس نے مختصر سا جواب دیا۔ سوری، مجھ سے غلطی سے منہ سے نکل گیا تھا، میں یہ نہیں کہنا چاہتی تھی، پتہ نہیں کیسے۔ وہ کہتے کہتے رو پڑی۔ کوئی بات نہیں حریم، میں تم سے ناراض نہیں ہوں، حمزہ نے کہا۔ تو پھر مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہے؟ اور تم نے ایسا کیوں کہا تھا کہ آج سے میں تمہاری بہن نہیں ہوں؟ حریم نے اس کے برابر صوفے پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ جیسے تم نے غصے میں وہ بات کہی تھی، ویسے ہی غصے میں نے بھی کہہ دیا تھا، لیکن کیا میرے کہہ دینے سے تمہارا میرا رشتہ ختم ہو جائے گا؟ حمزہ نے پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہے نا؟ بس یہ کافی ہے۔ بس حیدر سے ایسی کوئی بات مت کہنا، کیونکہ ہم تو تمہارے اپنے ہیں، ہم تمہاری غلط باتوں کو بھی معاف کر دیں گے، لیکن حیدر ضرور نہیں ہے کہ اس کا اور اس کے گھر والوں کا دل بھی ہماری طرح بڑا ہو۔ حمزہ نے سمجھایا تو حریم کا سر جھک گیا۔
وہ کیا بتا دی کہ وہ حیدر کو کیا کہہ آئی ہے؟ چائے جلا دی ہے کیا چڑیل؟ حمزہ نے چائے کا پہلا گھونٹ بھر کر برا سا منہ بناتے ہوئے پوچھا۔ نہیں تو، وہ حیران ہوئی۔ واپس لے جاؤ اسے، میں نے نہیں پینی، اتنی کڑوی چائے بالکل اپنے منہ جیسی بنائی ہے۔ حمزہ نے چائے کا کپ پٹکتے ہوئے کہا۔ تم جان بوجھ کر ایسے کرتے ہو، اتنی ہی بری لگ رہی ہے تو جا کر خود بنا لو۔ جواباً بھی وہ بھی غصے سے بولی۔ کیوں، میں کیوں بناؤں؟ یہ میرا نہیں کام، تمہارا کام ہے، جا کر دوبارہ بنا کر لاؤ۔ چلو اٹھو شاباش۔ حمزہ نے کہا تو وہ پاؤں پٹکتی ہوئی اٹھی۔ دوبارہ بھی ایسے ہی بنا کر لاؤں گی، دیکھ لینا، وہ غصے سے کہتی باہر نکل گئی، جبکہ حمزہ ہنس رہا تھا۔ چائے بری نہیں تھی، لیکن کیا کریں، بہن کو تنگ کرنے میں جو مزہ ہے وہ دنیا کی کسی دوسرے کام میں کہاں ہے۔ حیدر اپنی نئی گاڑی کے پاس کھڑا تھا جو کل ہی اسے اس کے بابا نے گفٹ کی تھی۔ تبھی ماریا باہر آئی۔ کیا ہوا ماریا؟ حیدر نے اسے باہر آتا دیکھ کر پوچھا۔ آج میں گھر واپس جا رہی ہوں، کیا تم مجھے ڈراپ کر دو گے؟ اس نے حیدر سے پوچھا۔ لیکن تم تو صفدر کے ساتھ۔ حیدر بولتے بولتے رکا۔ اس کی نظریں روشنا کے ساتھ اپنے گھر کے دروازے پر کھڑی حریم پر پڑی۔ وہ سمجھ گیا کہ ماریا کیا کرنا چاہتی ہے۔ ہاں شور، میں فارغ ہی ہوں، ابھی تمہیں ڈراپ کر دیتا ہوں، حیدر نے خاصی بلند آواز میں کہا تو حریم کی نظریں اس پر پڑی۔ صرف ڈراپ؟ تم مجھے آئس کریم بھی کھلاؤ گے؟ یہ تمہاری نئی گاڑی کی خوشی میں ہوگا، ماریا نے دھونس جماتے ہوئے کہا۔ جی بالکل، جو آپ کا حکم۔ حیدر نے مسکراتے ہوئے اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا تو وہ بیٹھ گئی۔ حریم نے حیرت زدہ چہرے کے ساتھ ان دونوں کو مسکراتے ہوئے اور پھر گاڑی میں بیٹھ کر جاتے ہوئے دیکھا۔ یہ ماریا کیسے ہنس ہنس کر بات کر رہی تھی حیدر کے ساتھ، اور حیدر کو تو دیکھو ذرا، ہمیں تو ٹریٹ دینے سے انکار کر دیا اور اس کے ساتھ کیسے آئس کریم کھلانے کے لیے جا رہا ہے۔ روشنا نے ناگواری سے کہا تھا۔ چھوڑو ان دونوں کو، تم بتاؤ یہ ثنا کہاں ہے؟ حریم نے بات بدل دی۔ ثنا کا آج ٹیسٹ ہے تو وہ لیٹ آئے گی یونیورسٹی سے، روشنا بتانے لگی، جبکہ حریم کا ذہن بار بار حیدر اور ماریا کو سوچ رہا تھا۔ بھائی، انہوں نے ہمارے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ ہمارا کیا قصور تھا؟ وہی سنسان سڑک، وہی سرد موسم، وہی رات کی تاریکی اور ہانیہ کی وہی آواز اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ وہ نیند میں کروٹیں بدل رہا تھا۔ میں نہیں جانتا ہانی، میں نے تو ہر ممکن کوشش کی تھی انہیں ہم سے کوئی شکایت نہ ہو، لیکن پھر بھی، عمر نے مایوسی سے کہا۔ بھائی، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے چوری نہیں کی، ہانیہ روحان سے لہجے میں بولی۔ مجھے پتا ہے ہانی، تم نے کچھ نہیں کیا، انہوں نے الزام لگایا ہے تمہارے اوپر، وہ بولا تو ہانیہ چپ ہو گئی۔ کافی دیر تک وہ دونوں خاموشی سے چلتے رہے۔ بھائی، اب ہم کہاں جائیں گے؟ اس نے پھر سے پریشانی سے پوچھا۔ مجھے نہیں پتا، مجھے کچھ نہیں پتا، مجھے کچھ نہیں پتا، وہ چلاتے ہوئے اٹھ بیٹھا۔ کمرے میں اندھیرا تھا۔ اس نے ارد گرد نگاہیں دوڑائیں، پھر سکون کا سانس لیا۔ وہ اپنے کمرے میں تھا۔ اس نے سائیڈ لیمپ آن کیا، پھر جگ سے گلاس میں پانی ڈالا۔ پانی پی کر وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ کافی دیر تک وہ گراؤنڈ سے سر ٹکائے ایسے ہی بیٹھا رہا۔ پھر اس نے سائیڈ ٹیبل کا دراز کھولا اور اس میں سے ایک تصویر نکالی اور اسے نظروں کے سامنے کیا۔ سوری ہانی، میں کچھ نہیں کر سکا تمہارے لیے، میں بہت بے بس ہو گیا ہوں، مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں کیوں زندہ ہوں۔ وہ تصویر سے باتیں کر رہا تھا۔ رات کے 3 بجے تھے، لیکن نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور جا چکی تھی۔ شفا ابھی کالج سے آئی تھی اور اپنے گھر کی جانب بڑھ رہی تھی جب اسے علی نے روک لیا۔ کیا ہوا؟ شفا نے بیزاری سے پوچھا۔ میرا ایک کام کر دو گی؟ اس نے انتہائی شرافت سے شفا سے پوچھا۔ بولو، کیا کرنا ہے؟ دھوپ اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی، اسی لیے اس نے ہاتھوں سے ماتھے پر چھجا بنا رکھا تھا۔ یہ اسائنمنٹ تم لے کر جاؤ، روشن آرا کو دے آؤ اور اسے کہنا کہ یہ حمزہ نے دیا ہے۔ اسے یہ بھی بتانا کہ حمزہ نے معذرت کی ہے کہ پچھلے کچھ دنوں کی مصروفیات کے باعث وہ اسائنمنٹ والی بات بالکل بھول چکا تھا، لیکن اب اس کو یاد آ گیا ہے، لیکن ابھی بھی اسے کہیں جانا تھا، اس لیے اس نے تمہارے ہاتھوں بھجوا دیا، علی نے تفصیل سے کہا۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، یہ حمزہ نے نہیں بھیجا ہے، شفا نے اطمینان سے کہا۔ بالکل، تم صحیح کہہ رہی ہو، حمزہ تو اس بات کو بھول بھی چکا ہے کہ روشن آرا نے اس سے اسائنمنٹ مانگا تھا، اس نے ڈٹائی سے جواب دیا۔ تو پھر تم کیوں اس کی مدد کر رہے ہو، اور وہ بھی حمزہ کے نام لے کر؟ تمہیں لگتا ہے کہ میں اس کی مدد کر رہا ہوں؟ علی نے شرارت سے پوچھا۔ ٹھیک ہے، سمجھ گئی، لیکن میں کیوں تمہارا کام کروں؟ تم خود بھی تو کر سکتے ہو، شفا نے پوچھا۔ کیونکہ میری بات پر وہ یقین نہیں کرے گی، لیکن تم تو اس کی دوست ہو نا، تمہاری بات مان لے گی۔ ویسے، شفا نے کچھ سوچا۔ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں۔ ویسے بھی پرسوں حریم کے نکاح والے دن اس نے میرے بولنے پر بہت اعتراض کیا تھا،
لیکن اب مزہ آئے گا، میں بھی اس سے بدلا لوں گی اور اسے بس بس کتنا بولتی ہو تم، علی نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ شفا نے اسے گھورا، لاؤ دو۔ اس نے علی سے فائل مانگی تو اس نے فائل اس کے حوالے کر دی، کام ہو جائے گا، شفا نے مسکراتے ہوئے کہا اور رشنا کے گھر کی طرف بڑھ گئی۔ آپ کے انتظار میں 10 سال گزر گئے بابا، کب آئیں گے آپ؟ رشنا حسرت سے اپنے بابا کی تصویر کو دیکھ رہی تھی جس میں انہوں نے آرمی کی وردی زیب کی ہوئی تھی اور مسکرا رہے تھے۔ میں آپ کو کتنا یاد کرتی ہوں، بھیا کہتے ہیں کہ آپ شہید ہو چکے ہیں، لیکن پتہ ہے بابا، مجھے یقین ہے، مجھے لگتا ہے کہ آپ زندہ ہیں، میرا دل کہتا ہے کہ آپ کو کچھ نہیں ہوا، آپ بہت جلد واپس آئیں گے، مجھے یقین ہے۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی۔ کیا سوچ رہی ہو گڑیا؟ کیپٹن رضا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ کچھ نہیں، بس بابا کو یاد کر رہی تھی، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مجھے تمہیں کچھ بتانا تھا، رضا نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ یونیفارم میں ملبوس تھا اور ہاتھ میں سفری بیگ اٹھا رکھا تھا۔ جی بھیا کہیے، اس نے پوچھا۔ مجھے ایمرجنسی میں ڈیوٹی پر بلایا گیا ہے اور مجھے ابھی جانا ہے، تو میں ابھی نکل رہا ہوں، تم مما کا خیال رکھنا۔ لیکن کیوں بھیا، ابھی تو آپ آئے تھے۔ میں بس 2 دن کی چھٹی پر آیا تھا، ویسے بھی رات تک مجھے چلے ہی جانا تھا، لیکن کچھ وجوہات کی بنا پر مجھے صبح ہی جانا پڑ رہا ہے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن بھیا، وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن کچھ نہیں، تم مما کا خیال رکھو گی، اپنی پڑھائی پر دھیان دو گی، اور اگر میں واپس نہ آؤں تو تم مما کا سہارا بنو گی۔ وہ جانے سے پہلے ہمیشہ یہی کہتا تھا۔ خدا حافظ۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھتا اپنا بیگ اٹھاتا باہر نکل گیا۔ خدا حافظ، رشنا نے اداسی سے کہا تھا۔ رضا کے جانے کے بعد وہ اگلے 2 گھنٹوں تک وہیں بیٹھی رہی تھی۔ وہ شاید مزید کئی گھنٹے وہیں بیٹھی رہتی جب بیل بج اٹھی۔ اب کون آ گیا؟ وہ حیرت سے کہتی دروازے پر آئی۔ وہاں شفا کھڑی تھی۔ ارے شفا، تم اندر آؤ، رشنا نے خوش دلی سے کہا۔ نہیں یار، مجھے جلدی گھر پر پہنچنا ہے، وہ تو راستے میں میرا مطلب ہے حمزہ مل گیا تھا، اس نے مجھے کہا ہے یہ اسائنمنٹ تمہیں دے دوں، شفا نے کہتے ہوئے فائل بڑھائی۔ لیکن وہ خود کیوں نہیں آیا دینے؟ رشنا نے فائل لیتے ہوئے حیرت سے پوچھا۔ اسے کوئی کام تھا ضروری، اسی لیے مجھے دے دیا۔ اوہ چلو میں اسے تھینکس کہہ دوں۔ رشنا نے ہاتھ میں پکڑے فون موبائل کی اسکرین آن کی۔ نہیں، شفا ہڑبڑا کر بولی۔ کیا ہوا ہے؟ رشنا مزید حیران ہوئی۔ وہ حمزہ نے کہا تھا کہ وہ پہلے ہی دیر ہونے کی وجہ سے تم سے شرمندہ ہے، تو اسے تم تھینکس بول کر مزید شرمندہ مت کرو۔ شفا نے جلدی جھوٹ بولا اور دل ہی دل میں علی کو کوسا جو اسے اس مشکل میں پھنسا گیا تھا۔ اوہ چلو ٹھیک ہے، رشنا نے کہتے ہوئے فائل کی شروع کے 2-3 صفحات پلٹ کر دیکھا تو وہاں سب کچھ ٹھیک ہی تھا۔ چلو شکریہ تمہارا، رشنا نے مسکراتے ہوئے فائل بند کر دی۔ چلو میں چلتی ہوں، خدا حافظ، شفا کہتی ہوئی چلی گئی۔ وہ سکون سے کار ڈرائیو کر رہا تھا۔ حیدر، تمہارے اس مشن کے چکر میں کہیں میں حریم کی نظروں میں بری نہ بن جاؤں، ماریا نے فکر مندی سے کہا۔ وہ حریم کی آنکھوں میں ان دونوں کے لیے ناپسندیدگی واضح دیکھ چکی تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، میں آخر میں سب بتا دوں گا اسے، حیدر نے تسلی دی۔ تم میرے اچھے دوست ہو، اسی لیے مدد کر رہی ہوں تمہاری، ورنہ میں ایسے کام نہیں کرتی، اس نے نروٹھے انداز میں کہا تو وہ ہنس دیا۔ مجھے پتا ہے، بہت شکریہ تمہارا۔ خیر، یہ شکریہ تم مجھے آئس کریم کھلا کر بھی کہہ سکتے ہو، وہ بھی کھلا دوں گا، لیکن پہلے تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم حنان کو سچ میں پسند کرتی ہو؟ حیدر نے پوچھا۔ تو تمہیں کیا لگ رہا ہے میں مذاق کر رہی تھی؟ اس نے خفگی سے کہا۔ نہیں، وہ اچھا لڑکا ہے، لیکن شاید تم اس کا آئیڈیل نہ ہو، حیدر نے سنجیدگی سے کہا۔ کیا مطلب؟ دیکھو ماریا، پلیز میری باتوں کا برا نہ ماننا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ حنان کے نزدیک تم بولڈ ہو اور اسے ایسی بولڈنس پسند نہیں ہے کیونکہ وہ اندر سے روایتی پھٹان ہے، حیدر نے اسے سمجھایا۔ تو تم مجھے بتاؤ نا کہ اسے کس طرح کی لڑکیاں پسند ہیں، میں ویسے ہی بننے کی کوشش کروں گی، اس نے بےتابی سے پوچھا۔ نہیں ماریا، کبھی بھی کسی کے لیے اپنے آپ کو مت بدلنا، بلکہ تم جیسی ہو ویسے ہی سامنے والے کا دل جیت کر دکھاؤ، حیدر نے اسے سمجھایا تو اس نے بس اس بات میں سر ہلایا۔ چلو آئس کریم پارلر آ گیا، بتاؤ کون سا فلیور لاؤں تمہارے لیے، حیدر نے موڈ بحال کرنے کے لیے کہا۔ چاکلیٹ، وہ مسکرائی۔ اوکے، میں بس ابھی لایا۔ وہ گیٹ کھولتا گاڑی سے اتر گیا، جبکہ ماریا سوچ رہی تھی کہ بھلے سے حیدر کی بات ٹھیک تھی کہ انسان کو کسی کے لیے اپنے آپ کو نہیں بدلنا چاہیے، لیکن وہ ایسا کرے گی، وہ اپنے آپ کو ویسا ہی بنائے گی جیسا حنان چاہتا ہے۔ حیدر، حنان، ارسلان، حمزہ اور عمر اس وقت حیدر کی نئی گاڑی کے ساتھ کھڑے تھے۔
کوئی گاڑی کا قیمت اور ماڈل پوچھ رہا تھا تو کوئی اس کی تعریفیں کر رہا تھا تو کوئی گاڑی کے ساتھ سیلفی لینے میں مگن تھا۔ ارسلان، تجھے پتہ چلا کہ حنان کے بارے میں نئی نئی خبریں مل رہی ہیں؟ حمزہ نے مخاطب ارسلان کو کیا تھا، لیکن دیکھ وہ حنان کو رہا تھا۔ کیسی خبریں؟ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ انجان نہ بن، ارسلان نے بھی شرارت سے کہا۔ کیسی خبر؟ مجھے بھی بتاؤ۔ عمر شاید لا علم تھا۔ اپنا حنان زبردست قسم کا کارنامہ انجام دے کر آیا ہے کیلیفورنیا میں، اور کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہونے دی اس نے، حمزہ شرارتی سے انداز میں کہہ رہا تھا۔ اور بس حنان کو ساری بات سمجھنے میں دیر نہ لگی۔ تو نے بکواس کی ہے ان سے؟ اس نے حیدر کو گدی سے پکڑا تھا۔ بھائی میں نے کچھ نہیں کہا، یہ سب اس علی کا کارنامہ ہے۔ حیدر نے ہنستے ہوئے گردن چڑھوائی تھی۔ کوئی مجھے بھی بتائے گا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ عمر نے بیزاری سے پوچھا۔ ٹھہر، میں بتاتا ہوں تجھے۔ دراصل ہوا یہ کہ بچوں کی جو نند ہے ماریا، وہ… حیدر نے اسے بتانا شروع کیا۔ عمر کا ریاکشن نارمل ہی تھا، وہ کسی بھی بات کو سیریس لینے کا عادی نہیں تھا، البتہ ارسلان اور حمزہ کی معنی خیز مسکراہٹ حنان کا خون جلانے کے لیے کافی تھی۔ تو آپ اس سب کی وضاحت دینا پسند کریں گے؟ حمزہ نے پوچھا۔ بات سن، اگر کوئی مجھے پسند کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں بھی اسے پسند کروں، اور ویسے بھی وہ ایک بے انتہا بولڈ لڑکی ہے اور مجھے ایسی لڑکیاں پسند۔ حنان نے سنجیدگی سے کہا۔ تو پھر کیسی لڑکیاں پسند ہے خان صاحب کو؟ علی نہ جانے کہاں سے نازل ہوا تھا۔ چلو بھائی، بس تیری ہی کمی تھی، حمزہ نے اسے وہاں دیکھ کر کہا، جبکہ حنان نے اسے کینہ توز نظروں سے دیکھا تھا۔ ادھر آ۔ حنان نے دانت پیستے ہوئے اسے اپنے پاس بلایا۔ یہ کس طرح مخاطب کر رہے ہیں آپ مجھے؟ علی نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ارے میرے لال، پیار سے مخاطب کیا ہے آپ کو؟ میں ایسے ہی بلاتا ہوں اپنے دوستوں کو۔ مطلب بلانے سے پہلے ہی ذلیل کر دیتے ہو؟ علی نے پوچھا۔ یہ تو کون سی خبریں اڑاتا پھر رہا ہے میرے بارے میں، وہ بھی بنا تصدیق کے؟ مجھے تو میرے ذرائع سے خبر ملی تھی، علی نے بے نیازی سے کہا۔ تو سدھر جا، بتا رہا ہوں تیری حرکتیں کسی کو بھی مروا سکتی ہیں، حنان نے اسے وارن کیا۔ تجھے تو خوش ہونا چاہیے کہ ایک عقلمند اور ذہین آدمی تیرا دوست ہے، علی نے فکر سے کہا۔ کون؟ عمر؟ حنان نے مصنوعی ناسمجھی سے پوچھا۔ تو علی کے علاوہ سب کے کہہ کے بلند ہوئے تھے۔ میری طرف بھی دیکھ لیا کر، تیرا ہی دوست ہوں، علی نے منہ بسورا۔ تیرے جیسے دوست سے بہتر ہے بندہ 100 دشمن پال لے۔ 100 دشمن سے بہتر ہے ایک دوست ہی رکھ لو میرے جیسا۔ اور تیری گاڑی آئی ہے نا نئی، اب عزت کے ساتھ ٹریٹ دے۔ علی نے پہلا جملہ حنان اور دوسرا حیدر سے کہا تھا۔ بھول جا ٹریٹ کو، ٹھیک ہے کنجوس آدمی؟ اب یاد رکھنا میں کیا کروں گا تیرے ساتھ، علی نے اسے دھمکی دی تو وہ ہنسنے لگا۔